اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی تعریف فرمائی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم اخلاق ہیں اور اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے۔ اور مخلوق بھی آپ کی اخلاق سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ دوست تو تعریف کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ جو ماننے والے نہیں تھے وہ بھی یہ بات ماننے پہ مجبور تھے کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، آپ صادق الامین ہیں، سچے ہیں، امانت والے ہیں۔ اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر جانی دشمن جانی دوست بنے ہیں۔ اور ہر دور کے اندر آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق لوگ پڑھ کر متاثر ہوئے ہیں۔ اور کتنے نہ ماننے والوں نے بھی تعریف کی ہے۔ ایک انگریز مورخ محقق وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا دیکھوں کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستی کون سی ہے، تو میں نے تاریخ پڑھنا شروع کی، تو تاریخ کے اوراق پڑھتا رہا، تاریخ کی کتب پڑھتا رہا، تو ہزار آدمیوں کا نام میں نے چنا کہ ان سب میں جو اچھے لوگ ہیں یہ ہیں۔ پھر ہزار آدمیوں کی سوانحیات انہوں نے پڑھی، ان کی زندگی کے واقعات اور ان کے اخلاق کو پڑھا، تو اس میں سے 100 آدمیوں کو انہوں نے چنا کہ یہ 1000 میں سے بہتر ہے۔ اور پھر انہوں نے 100 آدمیوں پہ جو ہے تحقیق کی، ان کے اخلاق اور کردار کو، اعمال کو، ان کے افعال کو پھر تاریخ کے اوراق میں پڑھا اور دھیان کیا کہ ان میں بہتر کون ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک ہستی کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو وہ اپنے ایک ساتھی کو گلی میں فرما رہے ہیں کہ ان کا ساتھی گلی میں کھڑا ہے اور اپنے بچے کا منہ چوم رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں اپنے بچے کا منہ نہ چوم، ہو سکتا ہے کوئی یتیم دیکھے اور اس کو اپنا باپ یاد آ جائے، اس کا دل نہ دکھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ ہستی دیکھی کہ اپنے ساتھی کو یہ اخلاق سکھا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس سے عظیم ہستی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر غیر بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ تو آپ کے ایسے عظیم اخلاق ہیں، اللہ بلکہ جب طیف والوں نے پتھر مارے تھے، لمبا واقعہ ہے، بڑا ستایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طیف والوں کے پاس گئے۔ جب مشرکین مکہ نے کلمہ نہ پڑھا، نہ مانے، تو سوچا کہ طیف والوں کے پاس جاتا ہوں، ان کو دین اسلام کی، کلمہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور ان کے جو بڑے تھے، رئیس تھے، جو سردار تھے، ان سے ملے، لیکن انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کی، نہ مانے۔ تو پھر آپ نے عوام کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کو دعوت دی اسلام کی۔ تو وہ ماننے کی بجائے آپ کو پتھر مارنے لگے، 1 مہینہ تک وہاں سمجھاتے رہے۔ تو آپ بازار سے گزر رہے تھے، تو آگے پیچھے سے لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کے پاؤں کو دیکھ کر پتھر مارتے، اور اتنا آپ کو مارا کہ شریر لڑکے پیچھے لگا دیے، آپ باہر نکلے، پھر بھی مارتے رہے۔ تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زوجہ محترمہ ہماری مائی صاحبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مشکل دن وہ کون سا تھا زندگی میں؟ تو آپ نے طیف کا واقعہ سنایا کہ عائشہ اس طرح انہوں نے مجھے مارا، اور میرے لالین مبارک، یعنی آپ کے جوتے مبارک خون سے آلودہ ہو گئے، رنگین ہو گئے، حالانکہ آپ کے لالین مبارک کی بڑی شان ہے۔ اللہ کی طرف بلاتے ہوئے آپ کے لالین مبارک آپ کے خون سے رنگین ہوئے، تو اللہ نے ان لالین مبارک کو، ان جوتے مبارک کو بھی عزت بخشی۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، تو جب سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے، عرش اعظم پہ، آپ جوتے اتارنے لگے، لالین مبارک اتارنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب، لالین مبارک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتوں سمیت ہی، لالین مبارک سمیت ہی عرش پہ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کوئی طور پہ اپنے لالین مبارک اتار لو، یہ وادی مقدس ہے۔ وہ بھی شان والے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لالین مبارک عرش کے اوپر آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے لالین مبارک کے نیچے عرش ہے، اور عرش کے نیچے ساری جنتیں ہیں۔ آخری چھت جو ہے جنت الفردوس کا جو ہے، وہ عرش معلیٰ ہے، عرش اعظم ہے۔ عرش کے نیچے یہ ساری کائنات ہے، آسمان، زمین۔ تو یوں سمجھو
کہ اللہ پاک یہ پوری کائنات کو بتا رہے ہیں کہ ساری کائنات میں اپنے محبوب کے جوتوں پہ بارتا ہوں۔ سب اوپر آ گئے نا آپ کے للین مبارک، جوتے مبارک، ساری کائنات نیچے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ وہ دن بڑا مشکل تھا، عائشہ بڑا مارا انہوں نے۔ پھر فرشتہ آیا آ کے، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ فرشتہ آیا ہے جب آپ امن میں گئے۔ اور بھی واقعہ ہے لیکن مختصر، کہ اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس کے حوالے یہ پہاڑوں کا نظام ہے، اس فرشتہ کے حوالے۔ اگر آپ فرمائیں تو جو آپ ان کو حکم دیں یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو، یہ درمیان میں یہ وادی تھی جہاں قبیلہ ثقیف تھا، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو اکٹھا کر کے اس قبیلے کو پیس دیا جائے۔ بس آپ حکم دیں، یہ فرشتہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے دعا بھی اللہ کے سامنے کی، اللہ کے سامنے روئے بھی کہ یا اللہ اجنبی لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے ستایا۔ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب فرشتے نے یہ عرض کیا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، اگر یہ نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کی نسل سے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اور جب غصے میں ہوتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کا جواب پہاڑوں سے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ حکم دیتے تو پس جاتے وہاں پہ۔ تو کسی نے کہا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی نسل سے لوگ مسلمان ہو جائیں، پھر مسلمان ہوئے ان کی نسل سے۔ محمد بن قاسم انہی کی نسل سے آئے جنہوں نے سندھ کے، یعنی اس خطہ ہند کے دروازے پہ دستک دی اور کلمہ حق سنایا، اور اس جگہ کو جو ہے پھر فتح کیا۔ یہ اسی قبیلے سے محمد بن قاسم ہے، اور ان کی بھی عجیب سیرت ہے۔ لیکن جب یہ ثقیف قبیلے والے مدینہ منورہ میں گئے مسلمان ہونے کے لیے، ان کے کچھ سردار گئے، کچھ لوگ گئے، اور عرب کے اندر پھر اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی، اور جوک در جوک لوگ گئے، مسلمان ہوئے، تو قبیلہ ثقیف والے بھی گئے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں میں سے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، آپ کے صحابی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مغیرہ یہ تیرے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کی خدمت کرو، وہ جو پتھر مارنے والے تھے۔
اور مسجد نبوی کے قریب یہاں ٹھہرانا، جہاں ان کے کانوں میں قرآن پاک کی آواز جائے اور مسجد نبوی کا نظارہ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کہ ان کو دعوت اسلام دینے کی، یہ بھی پھر بھی نا امید نہیں ہے۔ اب وہ آئے ہیں اور مسجد نبوی کے قریب ہی وہاں ہی خیمے لگائے گئے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات قرآن پاک کا پڑھنا کہ ابو جہل بھی دہل جاتا تھا، چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، ابو سفیان، ابو جہل، اور بڑا ایک اور بھی سردار تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں مسجد حرام میں رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ چھپ کے سنتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے نا آپس میں ملاقات ہوگی ان کی، وہ تو کہاں پھر آگے پیچھے کی کرنے لگے، قرآن پاک کو سننے کے لیے آتے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے دنیا میں ایسے غیر مسلم لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کی شخصیت کو یہ مانا ہے کہ بہت اچھے ہیں، جانتے تھے، لیکن آپ پہ ایمان نہیں لائے، آپ کی مانی نہیں۔ آج بھی پتہ نہیں آکسفورڈ کی کیا وہ یونیورسٹی ہے لندن میں، جہاں کہیں یورپ کے اندر، وہاں پہ جو شخصیات کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، عظیم شخصیات، سب سے پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ لکھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مان نہیں رہے۔ اللہ ان کو ماننے کی توفیق دے۔ بھئی ہماری تو دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ سارے کافروں کو کلمے کی دولت عطا فرمائے۔ وہ ان کی مرضی ہے، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ جنت میں چلے جائیں۔ مسلمان کی یہ فکر ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ تو آج بھی مان رہے ہیں کہ ان جیسی ہستی کوئی نہیں، لیکن اللہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی قرات قرآن پاک وہ سنتے، اور صحابہ کرام کا پھر ادب دیکھتے، کہو سبحان اللہ۔ بھئی صحابہ کرام پتہ کیسے ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت قدہ سے قدم مبارک بیر رکھتے، قدم رنجا فرماتے، اپنے دولت قدہ سے، اپنے کشانہ مبارک سے، اپنے گھر سے جب آپ جلوہ افروز ہوتے، یہ بھئی الفاظ اپنے محبت والے ہیں جی، آپ بیر جب تشریف لاتے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوتے نا، آپس میں کوئی گفتگو ہوتی، تو جو ہی مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے تو صحابہ کی نظریں نیچے ہو جاتی، آپ کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے جیسے کہ سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہو تو کوئی ہلتا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام اس طرح باادب ہو کے بیٹھتے تھے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کو ان کے سفیر نے بتایا تھا کہ میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، اتنا ادب کہیں نہیں دیکھا جتنا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا ادب کرتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنگارتے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام آگے جسم کہ مجھ پہ پڑ جائے، اپنے جسم پہ مار لیتے، اور وضو آپ فرمانے لگتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے کہ میں وضو کا پانی لوں، میں وضو کا پانی لوں۔ جس کو وضو کا پانی نہیں ملتا، وہ جس نے ہاتھ پہ لگایا وہ اس کے ہاتھ پہ مال کے اپنے اوپر مال لیتے۔
اور وہ خود سفیر بتانے لگا کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں کسی کام کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انتہائی باادب تھے، نہ کسی نے ایسا ادب کر کے پہلے دکھایا نہ بعد میں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا منظر کسی نے نہیں دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب، وہ منظر، قرآن پاک کی قرات وہ سنتے ثقیف والے، اور رات گزری وہاں پہ، بات ہوئی، کہنے لگے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم سے شراب نہیں چھوٹتی، آپ اجازت دیں کہ زنا بھی کر لیں، ہم پردیس میں ہوتے ہیں اور شراب بھی کچھ پی لیں، ہمارے ہاں انگور ہوتے ہیں وہ کچھ بناتے ہیں ہم، اور کچھ ناچ گانا جو ہے، اگر آپ اس کی اجازت دیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام منع کرتا بے حیائی سے، یہ راستہ برا ہے، لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں جناب، یہ تو ایسا راستہ ہے کہ یہ برا راستہ ہے، ساء سبیلا فرمایا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ گناہوں کی اجازت نہیں ہے، گندگی ہے، زنا گندگی ہے، شراب گندگی ہے، ناچ گانا کیا ہے؟ فضول کام، شیطان کاندھوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا سوچا، اچھا آپ ایسا کریں کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، اچھا نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ نہ کرنا، اچھا ہم زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اچھا نہ دینا، ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مسلمان ہوتے ہیں، ہم شرائط وہ لگا رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، فرمایا نہیں، جس مذہب میں نماز نہیں، سجدہ نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے، چلو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ جنہوں نے پتھر مارے تھے رعایت دے دی، تو نماز جس کو امام بنایا، فرمایا اس کو نماز ذرا چھوٹی پڑھانا، لمبی نہ پڑھانا۔ بھائی یہ مان نہیں رہے، چلو جب یہ ان کے عادی بن گئے تو پھر پڑھاتے رہنا، مطلب یہ ہے۔ تو امام صاحب کو بھی جس کو امام بنایا نصیحت فرمائی نماز ہلکی پڑھانا، کہا ٹھیک ہے، تو مسلمان ہو کے چلے گئے، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کا ماحول دیکھا، قرآن پاک کو پڑھا، اور آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ چکے تھے، اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زکوٰۃ کی بھی چھٹی دے دی، جہاد کی بھی چھٹی دے دی، یہ فلاں فلاں جو احکام، تو یہ پہ کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی دنیا کے لیے اسلام میں داخل ہو، اسلام اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ میں کہیں اسلام کے فضائل پڑھ رہا تھا تو میری زبان پہ ایک شعر آیا، کافی پرانا ہے، کئی سال پہلے، آج یاد آ گیا ہے۔ اگلے دن بچے نے مجھے یاد کرا دیا کہ فلاں کتاب میں آپ نے یہ شعر لکھا ہے اسلام کے حسن پر۔ وہ شعر ہے، تیرے حسن کی کیا انتہا ہے، تیرے حسن کی کیا انتہا ہے، تیری ہر ادا دلربا ہے۔ کہ اسلام کے اندر تو جو بھی طریقہ ہے اس کے اندر دلربائی ہے، اس کے اندر حیا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے بد اخلاقیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے۔ جو جانی دشمن تھے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا،
وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، جا کر دعوت دی، پھر ان دوسرے بھی مسلمان ہو۔ اس طرح کہ آپ کی زندگی بہت ساری ایسی کہ آپ کی اخلاق حسنہ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اور وہ محمد بن قاسم جو یہاں پر آئے، ایک مرتبہ میں نے پہلے ان کا ایک واقعہ سنایا تھا، یہاں راجہ دیر کے ساتھ جس طرح انہوں نے جنگ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کیسے عمل کرنے والے تھے۔ محمد بن قاسم وہ کوئی بزرگ آدمی نہیں تھے، بڑے کوئی بوڑھے نہیں تھے، 17 سال کی عمر، یار کو عمر ہے، بچپن ہے، یہ نہیں لڑکپن ہے، بچپن کے قریب ہے۔ تو ایسی سیرت لے کے آئے جب انہوں نے بھیجا حجاج بن یوسف نے کہ یہاں سری لنکا کے مسلمانوں کو ستایا گیا تھا، لوٹا گیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے دن کو جنگ کرتے تھے محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ، رات کو بتی لے کر لالٹین لے کر پھرتے تھے علاقے کے اندر جہاں جنگ ہوئی ہے۔ کوئی زخمی ہوتا تو مرہم پٹی باندھتے، چاہے کافری کیوں نہیں ہے، جو بھی مل جاتا، کوئی پیاسا پانی پلاتے، کھانا کھلاتے۔ ان کی سیرت کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو غیر مسلموں نے ان کے بت بنا کے پوجنے شروع کر دی۔ تو یہ اخلاق تھے۔ وہ کسی نے جگر مراد آبادی نے کہا یہ ادائے دل ربا ہے کہ نوائے عاشقانہ، یہ ادائے دل بری ہے کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا ہے، مسلمانوں نے دلوں کو فتح کیا ہے، علاقے تو بعد میں فتح ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو وما علینا الا البلاغ۔